بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک نصر کا بظاہر ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے حبیب، اے پیغمبر، جب اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد آ جائے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، جب اللہ کی مدد آ جائے۔ یہاں نصر مضاف ہے، اللہ کی طرف مضاف الیہ ہے۔ نصر اللہ یعنی اللہ کی مدد، واضح ہے؟ اللہ کی طرف سے مدد اور اللہ کی مدد میں بھی بہت فرق ہے۔ اب یہ ہمارے الفاظ تھوڑی ہیں، الفاظ قرآن کے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ اس کے بعد پہلے ایک منظر بیان کیا گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج، گروہ گروہ داخل ہو رہے ہیں دین خدا میں۔ تو بس پھر آپ یہ کریں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اس کی حمد کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کریں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سادہ سا ترجمہ تو یہی ہے، لیکن میں پہلے آپ اپنے دامن تخیل کو اگر ذرا وسعت دیں اور آپ اپنی قوت باصرہ اور قوت بصیرت دونوں سے کام لیں تو بس دو منظر دکھا دوں اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں تو ایک منظر ہے کہ جب رسول اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکے کی فتح عطا فرمائی، فتح مکہ، جسے دوسرے مقام پہ کہا گیا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے حبیب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ وہ فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد دنیا نے دیکھا کہ جوق در جوق قبیلے اور قومیں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں۔ وہی قومیں، وہی قبیلے، وہی گروہ جو پہلے رسول کے دشمن تھے، رسول کو ایک ذرا سی پناہ نہیں دینا چاہتے تھے، رسول کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، چاہے وہ مکے کے ہوں، طائف کے ہوں یا اور اطراف کے ہوں۔ یہ منظر ہے تاریخ میں محفوظ۔ اب اسے تاریخ میں پڑھ کے صرف تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آج اس وقت آپ کو یہ منظر دیکھنا ہو کہ کس طرح اسلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، کس طرح نصرت عطا فرمائی ہے، اللہ کی مدد کس طرح آئی ہے، تو آپ میرے ساتھ کربلا چلیے 40 میں، دیکھیے کیسے فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں اور پرچم اسلام کے نیچے سمٹ رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ برس جب میں زیارت 40 پہ کربلا میں تھا اور وہ زائرین کا سمندر دیکھ رہا تھا تو بس بے اختیار زبان پہ یہ سورہ جاری ہو رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، آپ نے تو دیکھا ہی تھا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ زیارت آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے آنا یہ معمولی طور پر اسلام میں داخل ہونا نہیں ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے جان بچا لینے والا اسلام اور ہے، اور آقا حسین کے پرچم کے نیچے آ کے اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والا اسلام اور ہے۔
ان کو جاؤ ان کو جاؤ، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے تعلق سے بھی اب میں کیا عرض کروں، ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں، کثر اللہ امثالہم، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور ان جیسے اور علماء ہمارے معاشرے میں پیدا ہوں جو علم و عمل کا نمونہ بنیں اور معاشرے کی تربیت کریں۔ تو ان حضرات کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ مطالعہ کریں گے اسلامیات کا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں ماشاءاللہ اختلاف نہ ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو۔ اب مثلا مشہور یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نصر مدنی ہے، مگر مفسرین میں اختلاف ہے۔ ایک قول ضرور ایسا موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں مکی ہے، مکی ہے۔ تو اب اختلاف ہو گیا مکی ہے یا مدنی ہے۔ حق یہ ہے کہ مدنی ہے۔ جنہوں نے مکی لکھا ہو سکتا ہے اس سبب سے لکھا ہو کہ یہ واقعاً نازل ہوا ہے مکے میں، لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے۔ تو جو علوم قرآن کی اصطلاح ہے اس میں ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی آیتوں کو مکی کہا جاتا ہے، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورتوں اور آیتوں کو مدنی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مدینے میں نازل نہ ہوئی ہوں۔ تو یہ ایک اصطلاحی مسئلہ ہے۔ اب بعض روایتوں میں ہے کہ یہ سورہ نازل ہوا منی میں، حج آخر میں، وہی حجۃ الوداع، اس موقع پہ نازل ہوا۔ ایک خصوصیت اور اس سورہ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مختصر ہونے کے باوصف ایک مکمل سورہ جو آخری سورہ ہے جو حضور پہ نازل ہوا وہ یہی سورہ نصر ہے۔ اس کے بعد کوئی سورہ نازل نہیں ہوا، اس کے بعد آیت نازل ہوئی جو دوسرے سورے میں ہے، لیکن مکمل سورہ نازل نہیں ہوا۔ تو یہ تو تفسیری نکات ہیں معلومات سے متعلق۔ جو حضرات گہرا تفسیری ذوق نہیں رکھتے ان کے لیے اس سورے سے متعلق دو ایک باتیں اور عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کا ثواب اور اس کی تاثیر۔ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور میرا خیال ہے کہ مجمع میں بیشتر حضرات وہی ہیں جو عملی اپروچ رکھتے ہیں، پریکٹیکل اپروچ، بہت زیادہ تھیوریٹیکل اپروچ نہیں رکھتے، تو وہ عملی نسخے چاہتے ہیں۔ ایک تاثیر اس کی جو معتبر روایات کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ نصر کی تلاوت اگر نماز واجب میں کی جائے، فرض نمازوں میں، تو نماز قبول ہوتی ہے بحسن قبول۔ فرشتے خوش ہوتے ہیں یہ سورہ سن کے، نماز قبول ہوتی ہے بحسن قبول، یعنی اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اچھا، ثواب سے مراد ثواب اخروی تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی انسان کو سرفرازی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان نماز میں سورہ نصر پڑھتا ہے تو اس انسان کی زندگی میں بھی اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ معمولی بات ہے۔ اگر انسان نماز میں الحمد کے بعد سورہ نصر پڑھے تو خود اس انسان کی، اس مصلی کی، اس مومن کی زندگی میں اللہ کی نصرت شامل ہو جاتی ہے، اور اسے اس کی زندگی میں فتح نصیب ہوتی ہے۔
اب بھولیے گا نہیں آج کا یہ، کوئی شخص کسی مسئلے میں مبتلا ہو، کوئی مشکل ہو، اقتصادی مشکل ہو، کاروباری مشکل ہو، اخلاقی مشکل ہو، دشمن ہو کوئی آپ کا، حاسد ہو، آپ نماز پڑھیں واجب، اس میں الحمد کے بعد سورہ نصر پڑھیں، یا مستحب نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں کہ پروردگار مجھے حاسدوں کے شر سے بچا، پروردگار مجھے میرے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، پروردگار مجھے کاروبار میں زوال سے محفوظ رکھ۔ جو بھی آپ کی طلب ہو جائز، اسے طلب دل میں لے کر آپ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور اس میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ نصر پڑھیں۔ دیکھیں کس طرح اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور آپ کو شرح صدر حاصل ہوگا، ذہن روشن ہوگا۔ یہ ذہن کی روشنی، دل کی روشنی، شرح صدر، سینے کی کشادگی کیا ہوتی ہے؟ علمی گتھی کا سلجھ جانا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہاں گھٹن ہوتی ہے، جب سمجھ میں آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ دل ہلکا ہو گیا، ہے نا؟ یہ دل ہلکا ہو گیا جب کوئی بات سمجھ میں، کوئی دقیق نقطہ ہے، کوئی بہت ہی پیچیدہ، کوئی بہت ہی مشکل تھیورم ہے اور سالو نہیں ہو رہا ہے، تو دل میں گھٹن ہوتی ہے، مشکل محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ سالو ہو جائے تو دل کشادہ ہوتا ہے۔ محسوس کی یہ بات آپ نے، ذہن تک منتقل ہوئی۔ یہ جو کسی علمی مسئلے کے کھل جانے سے دل کی کلی کھلتی ہے، اسے عرفان کی اصطلاح میں فتح کہتے ہیں۔ فتح یعنی کھلنا، تو دل کا دروازہ جب کھلتا ہے انوار الہی کے لیے، اسے کہتے ہیں فتح، اصطلاح علم عرفان میں۔ اسی لیے جو عرفاء ہیں بعض مشہور، ان کی بعض مشہور کتابیں شروع ہوتی ہیں، اس کا نام ہی ہے فتوح۔ فتوح فتح کی جمع۔ آپ سب فتوح لکھ سکتے ہیں، آپ سب حضرات، ہر ایک انسان کچھ نہ کچھ بعنوان فتوح لکھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اگر حضور باری میں پہنچے، دست دعا دراز کرے، دست دعا بلند کرے، دامن طلب دراز کرے اور وہ اللہ سے مانگے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ محروم واپس آئے۔ کچھ نہ کچھ اس طرف سے ملیں گے الطاف الہیہ، اس کو لکھتا چلا جائے، دن تاریخ کے ساتھ، فلاں دن فلاں تاریخ نماز ظہر پڑھ رہا تھا، دل میں یہ بات آئی، وہ لکھ لیجئے۔ نماز مغرب پڑھ رہا تھا، دل میں یہ روشنی آئی، یہ نقطہ سمجھ میں آیا، یہ فضیلت منقبت سمجھ میں آئی، آپ لکھتے چلے نا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں فتوح۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ جو فتوحات ہیں یہ فتوحات علمیہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے علماء پر، عرفاء پر اور مومنین پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلیہ۔ آپ اسی ضمن میں یہ بھی عرض کر کے ہی آگے بڑھوں کہ یہ تو ہے نماز کے اندر پڑھنا، یعنی الحمد کے بعد کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں سورہ نصر۔ روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں یہ بھی ہے کہ 5 وقتہ نمازوں میں اگر ہر نماز کے بعد، صبح، ظہر، عصر، مغرب و عشاء، ہر نماز کے بعد انسان 7 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کر لے، اس میں کوئی بہت وقت صرف نہیں ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ 7 مرتبہ پڑھنے میں
2.5 سے 3 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ نہیں، 2.5 سے 3 منٹ، 3 منٹ میں 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے۔ آپ فرض کیجئے کہ 4 منٹ لگ گئے، 5 منٹ لگ گئے، تو 5 منٹ کیا کوئی بہت بڑا وقت تو نہیں، لیکن اگر ہر نماز کے بعد انسان 7 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کرے تو احادیث معصومین میں جو اس کے آثار بیان کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ، میں کہتا ہوں مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود آثار دیکھیں گے اور آپ خود بیان کریں گے انشاءاللہ۔